اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود حورین۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے زبان کے بارے میں۔ یہ زبان جو ہمارے منہ کے اندر ہے، ہم اس سے کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کچھ گوا سکتے ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان چاہے تو زبان سے ہزاروں نیکیاں کما کر جنت خرید سکتا ہے، اور چاہے تو اسی زبان سے برائیاں کر کے، چغلیاں کر کے اور غیبت کر کے اور ہزاروں ایسے عمل کر کے اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو ہی تباہ کر سکتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم زبان کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا برے کاموں کے لیے؟ ایک روایت میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان اور تمہارے شر سے لوگوں کا محفوظ ہونا، یہ افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زبان کی وجہ سے دوزخ میں موجود ہوں گے۔ اسی زبان سے ہم اپنی آخرت کو لا سکتے ہیں، یعنی ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اچھی زبان کو استعمال کریں گے اچھے کاموں کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ ہر وقت اللہ کے ذکر سے ہماری زبان تر ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کی برائیاں، چغلیاں، اپنی بڑائی پیش کرتے ہوئے ہر وقت ہماری زبان چل رہی ہو۔ تو بتائیں شیطان کتنا خوش ہوگا کہ بڑا ہی اچھا عمل ہو رہا ہے، کہ صرف غیبت ہو رہی ہے، چوری چکاری کی باتیں ہو رہی ہیں، گناہوں کی باتیں ہو رہی ہیں، فحاشی پھیل رہی ہے۔ اسی زبان سے ہم ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ڈراموں اور فلموں کی باتیں کرتے ہیں، اور اس زبان سے اللہ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، تو یہ زبان ہمیں کہاں لے کے جائے گی؟ یہ زبان تو ہماری دنیا کو بھی برباد کرتی ہے اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ اس زبان کو اچھے اعمال کے لیے رکھیں، اچھے عمل کے لیے رکھیں، اچھے فعل کے لیے رکھیں، اچھی باتوں کے لیے رکھیں، اللہ کے ذکر کے لیے رکھیں، کیونکہ یہ زبان جو ہے جتنا اللہ پاک کا ذکر کرے گی، ہزاروں نیکیاں کمائے گی، تو پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر یہ زبان ہی ہر وقت مشغول رہے گی ایسی برائی کے، ایسی غیبت کے، ایسی باتوں کے، ایسی ڈراموں اور فحاشی فلموں کے، کہ ہر وقت یہی باتیں ہمارے زبان سے نکلیں گی، تو پھر ہم کہاں جنت کما پائیں گے؟ ہم تو اپنی دنیا کو بھی تباہ کر ڈالیں گے اور آخرت کو بھی۔ اللہ پاک ہماری زبان سے لوگوں کو محفوظ فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ نجات پا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے۔ خاموش رہنا بہت اچھا ہے اس بولنے سے کہ جس کے بولنے سے دل آزاری ہو۔ ہماری زبان ایسی نہ کھلے کہ جس کے کھلنے سے دل آزاری ہو۔ ہماری زبان سے ایسے بول نہ نکلیں کہ وہ باعث بنے کسی کے دل کے ٹوٹنے کا۔ اپنے زبان سے اچھے لفظ بولیں، اچھی باتیں کریں، اگر کسی کو یاد بھی کرنا ہے تو اچھے لفظوں میں کریں، کیونکہ
جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے جسم کا ایک ایک اعضاء ہمارے لیے گواہ بن جائے گا، وہ گواہی دے گا کہ مجھ سے کون کون سے کام کروائے جاتے تھے، اور یہ جو زبان ہے یہ تو گواہی دے گی کہ مجھے کس کام میں مشغول رکھا جاتا تھا، اللہ کی یاد میں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے ذکر میں، یا دنیا داری کے فعل میں، یا دنیا داری کی باتوں میں، یا دنیا داری کے جھوٹ، غیبت، چغلی، یا صرف اپنی بڑائی میں کہ جس میں صرف اپنی ہی تعریف ہو رہی ہے۔ کوشش کریں کہ جو ہماری زبان ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کو ہم زبان استعمال کر کے ہم ہزاروں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، ہم وہ عمل کریں، زیادہ تر خاموش رہیں، کیونکہ اگر لگتا ہے کہ زبان تو اگر ہم کھولیں گے تو کچھ برا کہہ جائیں گے، کچھ برا بول جائیں گے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ خاموشی میں بہت برکت ہے، خاموشی میں بہت سکون ہے۔ بول کر زبان کو جو ہم اپنا چلانا ہمارا ہے نا، چلانے کا طریقہ، اس کو چھوڑ دیں۔ زبان کو اچھے عمل کے لیے، اچھے ذکر کے لیے رکھیں، اور وہ ذکر ہے اللہ پاک کا۔ چھوٹے چھوٹے معمولی سی لڑائیاں اور معمولی سے جھگڑے اور چھوٹی موٹی جائیداد کی وجہ سے لوگ اتنی بری زبان چلا لیتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے اپنے رشتے ختم کر ڈالتے ہیں، اور ایسے ایسے عمل اور ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہیں، اس کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے۔ یہی زبان عرش پر بٹھاتی ہے اور یہی فرش پر گراتی ہے۔ اسی زبان کے بولنے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان کیسا ہے۔ دیکھیں کہ جب یہ خاموش رہے گی، یہ چپ رہے گی، تو ہمارا کردار بھی واضح ہوگا، ہم سامنے والے کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہوں گے، اور ہمارا ایمان بھی برقرار رہے گا۔ لیکن جب ہم اس کو بولنا اور اس کو چلانا سیکھتے ہیں، ہمارا ایمان کینچی کی طرح کھا رہی ہے یہ ہماری زبان، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ہم گپ شپ میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ اسی زبان کو بول بول کے ہم جھوٹ، چغلیاں، غیبت اور پتہ نہیں کس قسم کی ہم باتیں کر جاتے ہیں کہ جس میں شیطان تو بہت خوش ہوتا ہے، شیطان تو تالیاں بجاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی گناہ کرو۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہمیں ایسے فعل سے، ہمیں ایسی باتوں سے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے پناہ میں رکھیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی اور اتنی عظیم نعمت دی ہے تو ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانا سکھائیں، نہ کہ نقصان۔ اللہ پاک ہدایت دے ہمیں کہ ہم اس زبان کو اچھے عمل کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے صرف رکھیں۔